آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب ارینی مجھے دکھا کیف کیسے تحیی تو زندہ کرے گا الموتا مردوں کو۔ قال اللہ نے کہا اولم کیا تو سوال کرتا ہے، ولم اور نہیں تؤمن تو ایمان لایا۔ قال اس ابراہیم نے کہا بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ قال اللہ نے فرمایا فخذ پس تو پکڑ لے اربعتن چار من الطیر پرندے کوئی سے، فصرہن پھر مانوس کر لے ان کو، الیکا اپنے ساتھ، ثم پھر اجعل رکھ دے، علی کل جبل اوپر ہر پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءاً ایک ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن پھر تو ان کو بلا، یاتینک وہ تیرے پاس آئیں گے، سعیاً دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، عزیز بہت غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم اور محسوس دلیل ہے جس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ فوت شدہ لوگوں کو جزا سزا دینے کے لیے زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں مردوں کو زندہ ہوتا آنکھوں سے دکھا دیا جائے۔ آپ کو اللہ کے بتانے سے اس کا یقین تو حاصل ہو چکا تھا، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ اس کا بچشم سر مشاہدہ فرما لیں تاکہ انہیں حق الیقین کا مقام حاصل ہو جائے۔ یہ احیاء موتا کا دوسرا واقعہ ہے جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ چار پرندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن ناموں کی تعیین کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے۔ بس یہ چار مختلف پرندے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں فرمایا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیا تمہارا ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقینی دلائل یکے بعد دیگرے آنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اہل عرفان اس کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس سوال جواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش خدا نخواستہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی،
انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پورا پورا یقین تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس سے نہ صرف مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد انسان دوسروں سے یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں دلائل سے کہہ رہا ہوں، اس کا علم حاصل کرنے کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ غیب پر انبیاء علیہ السلام کا ایمان جس قدر پختہ ہوتا ہے دوسروں کا نہیں ہو سکتا، اور جس مشن کے لیے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں عین الیقین حاصل ہو تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو آنکھوں دیکھی حقیقت کی بنیاد پر ایمان بالغیب کی پرزور دعوت دے سکیں۔ اس لیے اکثر انبیاء کو ملکوت السماوات والارض کی سیر بھی کرا دی جاتی ہے اور کسی حد تک مافوق الفطری اسباب پر مطلع بھی کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے واقعہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو ایسے اسباب دکھلائے گئے۔ اب یہاں اسی نوعیت کا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار کے حضور پیش فرما رہے ہیں اور اپنا دلی اطمینان چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم معراج کے دوران ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی گئی تھی، نیز ایک دفعہ خواب میں اور ایک دفعہ نماز کسوف پڑھاتے وقت آپ کو جنت دوزخ دکھلائے گئے تھے۔ اس کے رب نے اسے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، یعنی 4 پرندے لے کر اکٹھے کر لے تاکہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے واقع ہو اور آپ کے ہاتھوں سے اس کا مشاہدہ کرایا جائے۔ فصرہن کے ایک معنی عامل ہونا کیے گئے ہیں، یعنی ان کو ہلا لے، مانوس کر لے تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان لے کہ یہ وہی پرندے ہیں اور کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی اجزاء کو باہم ملا دو اور قریب قریب پہاڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو۔ اس آیت کی جزیات میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت اختلاف کیا ہے، مثلا یہ کہ چاروں پرندے ایک ہی جنس کے تھے یا الگ الگ جنسوں کے۔ جزءاً سے مراد ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے چاروں پرندوں کے گوشت کو ملا دینا ہے، یا فقط ٹکڑے کر دینا ہی کافی ہے، یا ملا دینا بھی ضروری ہے۔ یہ پہاڑ بھی ہے 4 ہی تھے جن پر ایک ایک حصہ رکھا گیا، یا کم و بیش تھے جن پر بانٹ کر ہر حصہ رکھا گیا۔ کیا ان پرندوں کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان حصوں میں ہی ملا دیے تھے یا اپنے ہی پاس رکھے تھے؟ یہ سب تفصیلات مقصد کے لحاظ سے بے معنی ہے۔ مقصد تو صرف یہ تھا کہ موت کے بعد مردہ جسم کی کوئی بھی پیچیدہ سے پیچیدہ صورت بن جائے تو اللہ تعالی جل شانہ اس پر قادر ہے کہ وہ ہر طرح کے مردہ کو زندہ کر کے دکھلا دے۔ بہرحال علم الیقین، علم اور دلیل یہ ابتدائی درجہ ہے، جیسے آگ کے بارے میں سن کر یقین کرنا یا کتابوں سے خدا کی معرفت حاصل کرنا، یہ دلیل برہان پر مبنی علمی یقین ہے۔ عین الیقین، مشاہدہ اور بصیرت، جب علمی یقین باطنی مشاہدے، انوار اور مکاشفات میں بدل جائے، جیسے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ روحانی ترقی اور مشاہدے کا مقام ہے۔ حق الیقین، یہ آخری اور اعلیٰ ترین درجہ ہے، جسے آگ میں داخل ہو کر اس کی حرارت کو محسوس کرنا، یہ حقیقت کا ذاتی تجربہ، مقام فنا، حق سبحانہ تعالی کا شہود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم الیقین سے عین الیقین اور پھر حق الیقین تک کا سفر شک تردد سے نکل کر یقین کامل اور حقیقت مطلقہ سے ملاب کا سفر ہے۔ یعنی اگرچہ اللہ تعالی قدرت کاملہ ہر وقت مردے کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرا سکتی ہے، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے، اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے، اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔
البتہ انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ جب غیب کے حقائق پر غیر متزلزل ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی شک کی گنجائش رکھتا ہے اور نہ وہ آنکھ کے کسی مشاہدے پر موقوف ہے، تو ان کے ایمان بالغیب کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں حکمت خداوندی کے تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے علم و اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو اور وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ سکیں کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی حقانیت انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ رکھی ہے۔ یہ واقع بھی چونکہ حرق عادات اور معجزہ ہے، لہذا عقل پرستوں اور منکرین معجزات کو اس کی بھی مضحکہ خیز قسم کی تعویل کرنا پڑی۔ بعض وہ لوگ جو خلاف عادت باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، انہوں نے اس آیت میں بھی ایسی کھینچ تان کی ہے جس سے یہ نہ ماننا پڑے کہ وہ پرندے واقعتاً مر کر زندہ ہو گئے تھے، لیکن قرآن کریم کا پورا سیاق جو الفاظ استعمال کی گئی ہیں ان کا اسلوب ایسی تعویلات کی تردید کرتا ہے۔ جو شخص عربی زبان کے محاورات اور اسالیب سے واقف ہو وہ ان آیات کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں نکالے گا جو ترجمے میں بیان کیا گیا ہے۔ ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، یعنی انہیں مکمل زندگی حاصل ہو جائے گی تو وہ پوری قوت سے دوڑتے ہوئے تیزی سے اڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اس قسم کے بے شمار مشاہدات انسان اپنی روز مرہ زندگی میں کرتا ہے۔ زمین انسان کی آنکھوں کے سامنے بالکل خشک ہو جاتی ہے، کوئی سبزہ نہیں ہوتا، پھر بارش ہوتی ہے تو پھر سرسبز ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یحیی الارض بعد موتہا، مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ یہ کوئی عجوبہ نہیں جس کا انکار کر دیا جائے۔ اس قسم کی چیزیں تو ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہر موسم کی اپنی بہار ہوتی ہے، کبھی درخت اور نباتات اپنے جوبن پر ہوتے ہیں، پھر خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور درخت ٹونڈ منڈ ہو جاتے ہیں، پھر جب بہار کا موسم آتا ہے تو نئے شگوفے پھوٹتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ان میں پھل لگتے ہیں، پکتے ہیں، پھر لوگ انہیں اتار لیتے ہیں۔ یہی حال سبزیوں فصلوں کا ہے۔ جب موسم آتا ہے تو کسان زمین کو پانی دیتا ہے یا آسمان سے بارش برسی ہے، پھر زمین میں ہل چلایا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، پھر فصل اور سبزیاں اگتی ہیں اور جب پک کر تیار ہو جاتی ہیں تو انہیں کاٹ لیا جاتا ہے اور زمین پھر ایک دفعہ ویران ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مردہ کے زندہ ہونے کا واقعہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردہ کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ وہاں پر بھی یہی الفاظ آئے تھے کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح شدہ پرندوں کو زندہ کیا۔ مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے، جب اس کا حکم ہوگا قیامت برپا ہوگی تو تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے، یعنی عظیم قوتوں والا ہے، جس سے اس نے مخلوقات کو مسخر کر رکھا ہے۔ کوئی مخلوق اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، بلکہ سب کی سب اس کی عظمت کے آگے سرنگوں اور اس کے جلال کے سامنے بچھی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے افعال اس کی حکمت کے تابع ہیں۔ وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، جس طرح چاہے کرے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ عزیز حکیم، آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل الفاظ ساری آیت کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ یہ قرآنی اعجاز ہے۔ اس آیت میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر اسے کامل غلبہ و قدرت حاصل ہے۔ حکیم کمال حکمت والا ہے، جس کے مطابق اس نے زندوں کی موت کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کمال قدرت کے 3 واقعات آ چکے ہیں۔
خصوصاً بعض بعد الموت کے متعلق حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پرندوں والا واقعہ بالکل واضح ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر جو اللہ تعالیٰ اس قسم کا جو عجوبہ ظاہر کرتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث میں بے شمار معجزات کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر اس قسم کے واقعات کسی امتی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو وہ کرامت کہلاتے ہیں۔ الغرض اس قسم واقعات کرامت کہلاتی ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لینی چاہیے کہ معجزہ یا کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، ایسا کام انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر سکتا ہے۔ لہذا معجزات اور کرامات کے جو سچے واقعات ہیں انہیں تسلیم کر لینا چاہیے، مگر بلا تحقیق ہر بے سروپا واقعہ کو کرامت تسلیم کر لینا بھی درست نہیں ہے۔ معجزہ اور کرامت کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے استدراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کافر کے ہاتھ میں بھی کوئی عجوبہ ظاہر کر دے، مگر یہ عزت والی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ امتحان ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث شریف موجود ہے کہ دجال مردوں کو زندہ کرے گا، یہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔